أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب زدني علما اللهم نبئني بحقيقة الأشياء إلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله۔ السلام علیکم۔ یہ ویڈیو پچھلی ویڈیو کا ہی تسلسل ہے۔ سامعین، آپ قطعاً یہ نہ سمجھیں کہ ایک ہی چیز کو بار بار کیوں ریپیٹ کر رہے ہیں۔ یہ ریپیٹیشن نہیں ہے، بلکہ سمجھنے والی بات یہ ہے کہ یہ ایک بہت پیچیدہ نظام ہے۔ ایک ہی بار میں ایک چھوٹی سی ویڈیو میں آپ کو سلیس کر کے نہیں سمجھایا جا سکتا، اس لیے شاید ہمیں اس سلسلے میں کچھ اور ویڈیوز بھی بنانی پڑے۔ اس نظام کو اگلے سٹیپ میں جاتے ہوئے سمجھنے کے لیے بہت آسانی سے یہ سمجھیں کہ دماغ، دل اور جگر، ان کا آپس میں رابطہ کیسے ہوتا ہے اور یہ جسم کو کیسے اپنے کنٹرول میں رکھتے ہیں۔ دماغ سے جو اعصاب نکلتے ہیں وہ حرام مغز کے ذریعے پورے جسم تک پھیلے ہوئے ہیں۔ اسی طرح مسلز پورے جسم میں پھیلے ہوئے ہیں۔ اسی طرح غدود پورے جسم میں پھیلے ہوئے ہیں۔ دماغ جو بھی جسم کی ضروریات ہوتی ہیں ان کو اپنے خبرساں اعصاب کے ذریعے ان خبروں کو حاصل کرتا ہے، ان پر فیصلہ کرتا ہے اور حکم رساں اعصاب کے ذریعے پورے جسم میں جس جگہ ضرورت ہوتی ہے وہاں اپنا آرڈر بھیج دیتا ہے۔ دل کے ذمہ یہ کام ہے کہ جتنی بھی حرکات ہیں، ٹرانسپورٹیشن ہے، جو کچھ بھی ہے، وہ سب کچھ دل نے اپنے ماتحتوں کے ذریعے سر انجام دینا ہے، اور ان ضروریات کے پورا کرنے میں اسے جس توانائی کی ضرورت ہوتی ہے وہ اس نے جگر سے حاصل کرنی ہے، یا ان کے لیے جگر نے وہ سپلائی فراہم کرنی ہے۔ اب اس نظام کو سمجھیں۔ دماغ کا تعلق ایک طرف جگر کے ساتھ ہے اور دوسری طرف دل کے ساتھ ہے۔ دل کا تعلق ایک طرف دماغ کے ساتھ ہے، دوسری طرف جگر کے ساتھ ہے۔ اسی طرح جگر کا تعلق ایک طرف دل کے ساتھ ہے اور ایک طرف دماغ کے ساتھ ہے۔ یہ دو نظام آپس میں باہم مربوط ہیں، جن کے ذریعے وہ اپنی ضروریات، اپنے احکامات اور اپنے حالات ایک دوسرے سے شیئر کرتے رہتے ہیں۔ اس کو آپ اس طرح سمجھیں کہ دل سے جو آپ کا خون نکلا وہ دو قسم کے دوران خون ہیں جن میں وہ بٹ جاتا ہے۔ ایک کو کہتے ہیں دوران صغیر، ایک کو کہتے ہیں دوران کبیر۔ دوران صغیر میں دل سے خون چلا جگر میں گیا، جگر سے خون چلا دماغ میں گیا، دماغ سے پھر دل میں آ گیا۔ دوران کبیر میں دل سے خون نکلا، پورے جسم میں پھیلا اور وہاں سے گھوم پھر کے پھر دل میں آ گیا۔ یہ قدرت کا بنایا ہوا عجیب و غریب نظام ہے جس میں یہ تین ہیڈ کوارٹرز، ان کی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے قدرت نے ان کی سپلائی کا نظام، انہیں کس گیس کی کتنی ضرورت ہے، کس خوراک کی کتنی ضرورت ہے، وہ ایک علیحدہ چھوٹے سپلائی کا نظام بنا دیا، اور پورے جسم میں پھیلا ہوا نظام اس کے لیے انہوں نے دوران کبیر بنا دیا۔ چھوٹی سے چھوٹی خبر، چھوٹی سے چھوٹی چیز اپنے ان تین ہیڈ کوارٹر سے اوجھل نہیں رہ سکتی۔ دماغ جسم میں پیدا ہونے والی کل توانائی کا 80% استعمال کر لیتا ہے۔ دل اپنے خون میں شامل شدہ آکسیجن کا 80% خود استعمال کر لیتا ہے۔ جگر اپنے فرائض انجام دینے کے لیے پورے انسانی جسم میں پیدا شدہ توانائی کا 80% استعمال خود کر لیتا ہے، اور باقی 20% کے ساتھ
جسم کے دوسرے نظامات چلتے ہیں۔ 80-20 فارمولے کی اتنی اچھی اپلیکیشن دنیا کے اور کسی نظام میں نظر نہیں آتی جتنی اچھی اس کی امپلیمنٹیشن انسانی جسم میں ہوتی ہے۔ دنیا کی ہر چیز کسی قاعدے، قانون اور کسی نظام کے پابند ہوتی ہے۔ جو چیزیں قاعدے، قانون اور نظام سے نکل جاتی ہیں ان کی بقا ممکن نہیں رہتی، وہ تباہی کی شکار ہو جاتی ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے انسانی جسم کا نظام اعتدال پر رکھا ہے۔ اگر یہ تینوں سسٹم اپنے اپنے کام اپنے اعتدال کے مطابق سر انجام دیتے رہیں تو کبھی بھی وہ بیمار نہیں ہوتے۔ جب ہم کسی بھی سسٹم سے ایک کام ضرورت سے زیادہ لینے لگ جاتے ہیں تو دوسرے سسٹم کمزوری محسوس کرتے ہیں، وہ ان کو اس تیزی کا ساتھ دینے کے لیے ضرورت سے زیادہ کام کرنا پڑتا ہے۔ ان کے پاس اتنے وسائل نہیں ہوتے، نتیجے میں توازن بگڑ جاتا ہے اور جسم بیمار ہو جاتا ہے۔ اس کو آسانی کے ساتھ سمجھیں۔ ہمارا جگر پورے جسم میں خوراک کی سپلائی دیتا ہے۔ ہر جز اپنی جگہ پر بیٹھا ہے، وہ اپنی جگہ سے حرکت نہیں کرتا، اسی جگہ پہ بیٹھے بٹھائے اسے خوراک پہنچ رہی ہے، وہ اس خوراک کو استعمال کر رہا ہے، اس کے فضلات بن رہے ہیں۔ ان فضلات کو ٹھکانے لگانے کے لیے اسے کہیں نہیں جانا پڑتا۔ اسی طرح دل ہے، دل کے ماتحت جتنے بھی پورے انسانی جسم میں پارٹس ہیں ان سب کو اپنی ضرورت کی چیزیں بیٹھے بٹھائے ہی مل رہی ہیں۔ وہ جتنی اپنی خوراک استعمال کرتے ہیں ان کے فضلات ان سے دور کر لیے جاتے ہیں، انہیں اپنے فضلات ضائع کرنے کے لیے کہیں نہیں جانا پڑتا۔ اور یہی کام دماغ اور دماغ کے ماتحت نرس کے ساتھ بھی ہو رہا ہے۔ قدرت نے اس کام کے لیے جسم میں خون پیدا کر رکھا ہے۔ خون کا انسانی جسم میں کوئی کام نہیں، صرف ایک کام ہے جسے ہم انگلش میں کہیں گے لاجسٹکس اور اردو میں کہیں گے نقل و حرکت کا نظام۔ جیسے زمین پر سفر کے لیے ہم سڑکیں بناتے ہیں، راستے بناتے ہیں، اسی طرح قدرت نے ہمارے جسم میں شریانوں اور وریدوں کا ایک جال بچھا رکھا ہے۔ خون کسی چھوٹے سے چھوٹے خلیے تک، خواہ بال ہو، ناخن ہو، کچھ بھی ہو، اس تک رسائی رکھتا ہے۔ اس خون میں جسم کی ضرورت کی اور جسم کی زائدہ ضرورت جتنی چیزیں ہیں وہ سب اس خون میں موجود ہوتی ہیں۔ خون ایک کنویئر بیلٹ کا کام کرتا ہے، جہاں سے گزرتا ہے اس کے پاس والے ٹیشو کو یا جز کو جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے وہ اپنی ضرورت کی چیز اس سے حاصل کر لیتا ہے، اور جو چیز اس کے پاس زائدہ ضرورت ہوتی ہے اس کو اس میں ڈال دیتا ہے۔ جتنی بھی چیزیں جسم کی ضرورت کی ہوتی ہیں ان میں سے کچھ چیزیں جسم میں خود ہی پیدا ہوتی رہتی ہیں اور کچھ چیزیں ہمیں باہر سے لینی پڑتی ہیں۔ مثلا کسی بھی جگہ پہ آپ جا کے دیکھیں تو آپ کو ایک حیران کن چیز نظر آئے گی۔ مثلا عدلیہ میں دیکھیں، کچھ ججز باہر سے ڈائریکٹ لیے جاتے ہیں اور کچھ نیچے سے پروموٹ ہو کے آ جاتے ہیں۔ اسی طرح مختلف کیڈرز ہیں، پولیس ہے، فوج ہے، دوسرے ادارے ہیں، ان میں سے کچھ آفیسر نیچے سے پروموٹ ہو کے اوپر آ جاتے ہیں اور کچھ باہر سے ڈائریکٹ لیے جاتے ہیں۔ اسی طرح جسم میں ضرورت کی جتنی چیزیں ہیں کچھ جسم خود پروڈیوس کرتا ہے، اور یہ جو پروڈکشن ہے یہ بھی حیران کن طور پر ہوتی ہے۔ کیوں کہ دماغ، دل اور جگر ان کا تو عمل، دماغ کی خوراک الکلائن چیزیں ہیں۔ دماغ الکلائن چیزیں لیتا ہے اور اپنے فضلات ایسیڈیٹی کی شکل میں خارج کرتا ہے۔ دماغ کے پیدا کردہ یہ ایسیڈک فضلات دل کی خوراک بنتے ہیں۔ دل اپنے استعمال کے لیے ایسیڈک چیزیں لیتا ہے اور جواب میں سالٹس چیزیں خارج کرتا ہے۔ دل کی خارج کردہ یہ سالٹس چیزیں جگر کی خوراک بنتی ہیں، اور خوراک ان سالٹس چیزوں کو لے کے الکلائن چیزیں خارج کرتا ہے، وہ دوبارہ دماغ کی خوراک بن جاتی ہے۔ یہ نظام چلتا رہتا ہے۔
ان کے علاوہ جو چیزیں ہم یہ دل میں جسم میں خود پیدا ہوتی دیکھتے ہیں، ان کے علاوہ کچھ چیزیں ہمیں باہر سے دینی پڑتی ہیں، اور یہ بیلنس ساری زندگی چلتا رہتا ہے یہاں تک کہ زندگی کا اختتام ہو جاتا ہے، روح جسم سے آزاد ہو جاتی ہے اور آدمی قبر میں پہنچ جاتا ہے۔